السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 9 ہے۔ آج اتوار تھا، فجر اپنے کمرے میں تھی، صفدر کا قیمتی لیپ ٹاپ گھٹنوں پر سجائے پچھلے کئی گھنٹوں سے بستر میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ پرانے محلے کے ان چھوٹے گھروں سے اس پہر بچوں کے رونے، چیخنے، چلانے اور ماؤں کے جھڑکنے کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ چھوٹے مکان، چھوٹی دیواریں، پر والیوم اونچا تھا۔ ساتھ والے گھر کی آنٹی شکیلہ اپنے چھوٹے بچوں کو مار رہی تھی جو کافی دیر سے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ پہلے پہل وہ غیر آرام دہ ہوئی، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ لیپ ٹاپ پر ابھرتے اپنے پروجیکٹ کے ویژول 3D ماڈل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ تخلیق کار تھی، اس کے پاس ذہانت تھی، عقل تھی اور جنون بھی۔ وہ جس کام کو ٹھان لیتی اسے کر کے ہی سکون لیتی تھی۔ اس کے پاس یہ سب کچھ تھا تو صفدر کے پاس پیسہ تھا جو پروجیکٹ پر بے دریغ بہایا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں پروجیکٹ پارٹنر تھے اور ایک طرح سے بہترین پارٹنر تھے۔ صفدر پیسے کے ساتھ ساتھ کام میں بھی ساتھ بٹا دیتا تھا۔ وہ اب ٹانگیں سیدھی کیے لیپ ٹاپ ٹانگوں پر جمائے بیٹھی تھی، جبکہ پیچھے ہوتے ٹیک بیک گراؤنڈ سے لگا لیا۔ ہاتھ بڑھا کر بٹن دباتے اس نے اسکرین پر ابھرتے ماڈل کو گھمایا۔ وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ وہ بے ساختہ دیکھی گئی۔ یہ ماڈل پہلے ان کے سپروائزرز اپروو کرتے، اس کے بعد اس پر کام کیا جاتا۔ وہ اسکرین پر چمکتے اس گاؤن کو ٹک ٹکی باندھے دیکھی گئی۔ وہ تو پاگلوں کی طرح اس پر کام کرتی رہی تھی، اور تخلیق کار کبھی کبھی اپنے ہی شاہکار دے کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ انہیں ایسے لمحوں میں تخلیق کرتا ہے جو جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور آرٹسٹ کا وہی آرٹ سب سے بہترین ہوتا ہے جو تب بنایا گیا جب دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی بیڈ پر بائیں جانے پڑا، اس کا فون تھر تھرایا۔ صفدر کا فون تھا اور اسکرین پر نرگسی آدمی لکھا واضح چمک رہا تھا۔ ہاں بولو۔ فون اٹھاتے کان سے لگایا، جبکہ ایک ہاتھ سے گردن مسلنے لگی۔ مہینے گزر گئے تھے اماں کی دی چوٹ کو، پر تکلیف آج بھی ہوتی تھی۔ چوٹ ہڈی پر نہیں بلکہ پٹھوں پر لگی تھی، اور ایسی چوٹ کبھی نہیں جاتی۔ یہ درد ساری عمر ساتھ رہنا تھا۔ بندہ کوئی سلام دعا کر لیتا ہے، صفدر کی آواز ابھری۔ کام کی بات کرو نرگسی آدمی۔ ٹانگوں سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اطراف میں رکھا اور کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ وہ میں سوچ رہا تھا ناشتہ کرنے چلیں۔ 1 بجے ناشتہ؟ ہاں، امیروں کے چونچلے۔ اس نے تڑخ کر سوچا پر کہا نہیں۔ میری سیلری نہیں آئی ابھی، جب آ جائے گی پھر چلیں گے۔ میرے پاس پیسے ہیں، تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے فجر، وہ رسانیت سے بولا۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیا پتا تمہارے باپ کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ کاش کوئی اس کی ذرا سی زبان کاٹ دیتا، کم از کم نرگسی آدمی صدمے میں تو نہ جاتا۔ تمہیں کچھ کہنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے، وہ صدمے سے بولا۔ پھر کٹ گئے پیر یا بچت ہو گئی؟ کاٹ دو، زبان کاٹ تو فجر معراج کی، اس سے پہلے کسی کا دل کٹ جائے۔ تم انتہائی بے مروت عورت ہو، تبھی تم نے بے عزت ہونے کے لیے فون کیا ہے، وہ تپانے والے انداز میں بولی تو دوسری جانب صفدر کا دل چاہا وہ فون فجر کے سر میں دے مارے۔ دیکھو کہیں فون اپنے سر میں نہ مار لینا، بھئی مہنگائی فون خراب ہو گیا تو۔ اس پل اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان ابھری، وہ صفدر کا بے بس چہرہ تصور کر سکتی تھی۔ یو نو وٹ، تمہارے جیسی عورت جہنم کے نچلے گھڑے میں پھینکی جاتی ہے۔ لیکن وہ تو تمہارا ٹھکانہ نہیں تھا، لب اوہ کے انداز میں سکڑ گئی۔ اب اگر میں وہاں چلی گئی تو تم کہاں جاؤ گے؟ پوری دنیا کی فکر وہ اپنے لہجے میں سمول آئی۔ خدا کی قسم کبھی تم مر رہی ہوگی نا تو میں پانی بھی نہیں پوچھوں گا، وہ کلس کر بولا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے نرگسی آدمی، اب فون رکھو، میں ذرا مصروف ہوں۔ صفدر کو پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا پر وہ ٹک سے فون کاٹ گیا۔ فجر کو سننا اس کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ فجر نے موبائل واپس بستر پر گرا دیا۔ ناشتے کے نام سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ اٹھے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، جب سے اٹھی تھی لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ بھوک محسوس ہی نہیں ہوئی، پر اب ہونے لگی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے بستر سے نیچے اتر آئی۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے پورا جسم اکڑ گیا۔ وہ دوپٹہ اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ اماں باورچی خانے میں تھیں، کھانے کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو بھوک مزید چمک اٹھی۔ وہ جیسے ہی برآمدے سے گزرتی صحن میں آئی تو سورج کی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ کر تیز روشنی سے بچنا چاہا۔ سادہ سا شلوار قمیص پہنا جو شکن آلود تھا، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹیاں کیے جن میں سے کئی لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ اب صحن میں بنے کھرے میں لگے نل پر جھکی منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ ارے تم تو بڑے دنوں بعد نظر آئی ہو فجر،
साथ वाली आंटी शकीला अब सहन की मुश्तरका दीवार के ऊपर से झांकती नजर आईं। आवाज़ सुनकर वो सीधी हुई, भीगा हुआ चेहरा लिए जो सूरज की शुआओं में दमक रहा था। वो आंटी शकीला को देखकर मुस्कुराई, फिर वो पाँव धोने लग गई। बस ज़रा पढ़ाई में मसरूफ़ होती हूँ। लहजे को हद दर्जे नॉर्मल रखा गया। नल से शड़ शड़ बहते पानी में उसके गुलाबी पाँव मज़ीद गुलाबी हुए। चेहरे के दोनों जानिब झूलती चंद लटें अब गीली होकर चेहरे से चिपक गईं। वो सुरमई रंग का सादा सूट पहने हुए थी, लंबी कमीज़ और खुला ट्राउज़र। पाँव धोने की गर्ज से उसने ट्राउज़र थोड़ा ऊपर उठाया तो उसके टखने वाज़े हुए। पाँव तो चेहरे से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। आंटी शकीला सताइश, रश्क और हसद की मिली जुली नज़रों से उसे देखे गई। कितनी हसरत थी उनकी कि फ़जर उनके भाई के रिश्ते के लिए हाँ कर देती, फ़जर उनकी भाभी बन जाती। सबसे छोटी भाभी जिसे वो दुल्हन बना कर ले जाती तो पूरे मोहल्ले में धूम मच जाती कि शकीला अपने भाई के लिए हूर परी ढूंढ लाई थी, चाँद जैसी दुल्हन लाई थी। लो भला उन्हें कोई बताए हूर परी ऐसे ही मिल जाती है क्या? ये आंटियाँ भी ना रिश्ता लाने से पहले ज़रा नहीं सोचती। कितनी बार वो रिश्ता लाईं, कितनी बार उन्होंने अम्मा से बात की, पर अम्मा हर बार उन्हें ये कहकर टाल देती कि फ़जर का रिश्ता बचपन में ही बिल्किस के बेटे से तय हो गया था। जब वो पैदा हुई थी तभी से उन्होंने फ़जर को बिल्किस के बेटे के नाम कर दिया था, पर बिल्किस कौन थी ये तो फ़जर भी नहीं जानती थी। अलबत्ता आंटी शकीला को पूरा भरोसा था इनकार की वजह फ़जर थी, बिल्किस बेगम का नाम तो बस बहाना था। अरे ऐसे भी क्या मसरूफियत, तुमने तो हमसे बात करना ही छोड़ दिया, वो चेहरे के जाविये बिगाड़ते बोली। फ़जर नल बंद करती खुरे से बाहर निकल आई। गले में लटके दुपट्टे से वो अब अपने हाथ साफ कर रही थी। दुबला पतला सिरापा, दराज कद, चमकती रंगत और सिल्की बाल। उसके बाल इतने सीधे और सिल्की थे कभी कभी नकली का गुमान होता, क्योंकि वो हर वक्त चुटिया और जूड़े से बाहर निकलने की कोशिश में सरगर्दा रहते थे। पहले यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर ऑफिस, रात गए लौटती हूँ तो किसी से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। वो धूप में खड़ी चमक रही थी। हाँ याद आया, तुम्हारे चचा बता रहे थे उन्होंने रात तुम्हें 10 बजे आते देखा था। अफसोस कर रहे थे कि औरतें अकेली रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता आए तो फ़ौरन हाँ कर दो, अकेली औरतों की कोई ज़िंदगी नहीं है। सारा दिन धूप में बैठे रहने से काली हो चुकी रंगत वाली आंटी शकीला उसे मुफ्त में मशवरे दिए गईं। फ़जर की तेवरी चढ़ी, दिल में 1000 बार खुद पर लानत भेजी कि वो शकीला जैसी औरत के मुँह लगी ही क्यों। बात तो ठीक है आंटी, अगले ही पल वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। अकेली औरतों की वाकई कोई ज़िंदगी नहीं है, इसलिए आपकी बेटी रोज़ कॉलेज से वापसी पर मासी जरीना के बेटे के साथ आती है ना। चचा भी तो ज़्यादातर दूसरे शहर होते हैं। अफसोस कि आप माँ बेटियाँ घर में अकेली रह गई। बेटा भी आपका काफ़ी छोटा है। वो कमर पर दोनों हाथ जमाए कह रही थी। आंटी शकीला का चेहरा फीका पड़ गया, ज़ुबान तालू से जा लगी, चेहरे पर कई साए लहरा गए। फेटे मुँह उनका जो उन्होंने फ़जर को मुँह लगाया। वो अब दिल ही दिल में ख़ुद को कोसने लगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने ही उस दिन रज़ा से कहा था कि साइमा को कॉलेज से ले आए। साइमा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। वो अब अपनी खुफत पर काबू पाते सफाई पेश करने लगी। अच्छा, फ़जर ने ज़रा सा सोचते कहा। मुझे नहीं पता था साइमा की तबीयत रोज़ बिगड़ जाती है। मजाल है जो वो बाज आ जाए। साइमा का कॉलेज उसकी यूनिवर्सिटी के करीब ही था और पास के कैफ़े पर उसने कई बार साइमा और रज़ा को बैठे देखा था। वो मैं ज़रा हांडी देख लूँ। आंटी शकीला ने अपनी शक्ल गुम करना ही ज़रूरी जाना, जबकि फ़जर सर झटकते अंदर बढ़ गई। हाँ, अब वो सुकून से खाना खा सकती थी। बावर्ची खाने में दाखिल होते वो खजूर के पत्तों का बना मूड़ा खींचकर उस पर बैठ गई, टांगें लंबी कर ली। अम्मा अंगीठी पर रखी दाल में ज़ीरे का तड़का लगा रही थी। दाल चावल बने थे। अम्मा और उसके दरमियान सर्द जंग चल रही थी। मतलब की बात होती या होती ही नहीं थी। अब वो फ़जर की रट नहीं लगाती थी, ना बिला वजह बद्दुआएं देती थी। जो होना था हो चुका था। अम्मा ने चावल प्लेट में डालकर उसे पकड़ाए और फिर गरम गरम दाल कटोरी में डाल दी। दाल की खुशबू पूरे बावर्ची खाने में फैल गई। फ़जर ने दाल उठाकर चावलों में एक साइड पर डाल ली और फिर चम्मच से मिक्स करते उसने पहला चम्मच मुंह में डाला। उसकी मेहनत की ये दाल रोटी सफ्तर के पैसों के महंगे नाश्ते से कहीं बेहतर थी। अब सब मंजूर था, पर इज़्ज़त नफ्स का सौदा नहीं। इससे पहले वो दूसरा चम्मच मुंह में डालती, दीवार पार से शोर की आवाज़ उभरी। अम्मा पागल हो गई है, क्यों पीछे पड़ गई है, क्यों मार रही है मुझे? 19 साला साइमा चीख रही थी। मैंने मना किया था तुझे कि उस लोफर का पीछा छोड़ दे, तेरा इश्क मैं पूरा करती हूँ। आंटी शकीला की गज़बनाक आवाज़ गूंजी। वो अब साइमा के बाल पकड़े उसके कमर पर मुक्कों की बरसात किए हुए थी। थप थप की आवाज़ सुनी जा सकती थी। तेरा कॉलेज जाना बंद, घर से निकलना बंद, तूने हमें जलील करवा दी है। सच शुक्र आंटी शकीला का वॉल्यूम फटे स्पीकर से कम नहीं था, वरना वो ये सब कैसे सुन पाती।
चावलों का दूसरा चम्मच मुंह में डालते फजर के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई और मुंह में जैसी शीरीनी घुल गई हो। अम्मा ने रोगबत से दाल चावल खाती फजर को देखा। आग लगानी आग लगाई थी, उधार रखने की कायल नहीं थी वो। हिसाब पूरा हुआ। कम अज़ कम अब अपनी बाकी मांदा की ज़िंदगी में आंटी शकीला उसे बुलाने वाली नहीं थी। तमाज़त भरी धूप लिए सुबह मोरी फील्ड में उतर आई। जोसेफ पैलेस की दीवार गिर खिड़कियों से अब ये धूप छन छन कर अंदर पड़ रही थी। पैलेस के अंदर बाहर एक जैसी वर्दी पहने मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ देखे जा सकते थे। मौसम सरमा का आगाज़ फिर से हो रहा था और ये ठंडी मीठी सी धूप बड़ी भली लगती थी। विलियम पूरी रात जागता रहा था। कल रात ही उसके अकाउंट में निजी प्रोडक्शन ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। एक रिकॉर्डिंग के लिए उसकी डील हो चुकी थी और अब वो रिकॉर्डिंग पर काम कर रहा था ताकि फ़ाइनल करके उन्हें दे सके। चंद मिनट पहले उसने यूएसबी अपने सिस्टम से हटाई थी। काम तैयार था। उसने बाजू फैलाते अंगड़ाई ली। खिड़की से अंदर आती धूप में उसका सिरापा वाज़ेह था। वो अपने कमरे में था। खिड़की के साथ रखे सोफ़े पर बैठा वो पिछले कई घंटों से काम कर रहा था। लैपटॉप बंद करते वो यूं ही सोफ़े पर लेट गया। मेज़ पर रखा फ़ोन बजने लगा तो उठाकर स्क्रीन पर नज़र डाली। जॉर्ज का फ़ोन था। उसने यस करते फ़ोन कान से लगाया। हेलो, गुड मॉर्निंग। जॉर्ज की आवाज़ उभरी, तरोताज़ा और ज़िंदगी से भरपूर। कहो, कैसे याद किया? कबूतर क्या पैगाम लाया? वो मिस्टर जोसेफ और विलियम के दरमियान कासिद बना रहता था और इसी चक्कर में अच्छा खासा पिस जाता था। फिर तुमने क्या सोचा डिनर के बारे में? वो फ़ौरन मुद्दे की बात पर आया। सुनहरी धूप के ज़र्रात में चमकती विलियम की कथई आंखें वाज़ेह थीं। मैं तैयार हूँ, एक लफ्ज़ी जवाब दिया और फिर आंखें मींच लीं। उसकी पलकें स्याह नहीं थीं, बालों के हम रंग थीं। धूप की तमाज़त से चेहरा दमक उठा। वो अब आंखें बंद किए सीने पर दोनों बाजू बांधे और कंधे की मदद से फ़ोन कान से टिकाए लेटा था। चेहरा थोड़ा सा फ़ोन वाले कंधे की जानिब झुका हुआ था। कथई बाल जो खमदार थे। उसके चेहरे पर गौर किया जाए तो जिल्द किसी भी किस्म के दाग धब्बों से साफ थी। गालों की हड्डियाँ उभरी हुईं। उसके होंठ बाकी गोरों की तरह नहायत पतले नहीं थे, बल्कि निचला होंठ ऊपर वाले से थोड़ा भरा हुआ था। जबड़े शार्प थे, नाक उठी हुई और गर्दन में उभरता एडम एप्पल कुछ भी तो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। आंखें मूंदते ही उसकी पलकें भारी होने लगीं। रत जगा था। नींद की देवी फ़ौरन मेहरबान हुई। डबल सीटर सोफ़े से लंबी टांगें नीचे लटक रही थीं, जिसे उसने मोड़ते हुए ख़ुद को सोफ़े पर एडजस्ट किया। मोबाइल कान से हटाकर सोफ़े पर रखा और स्पीकर ऑन कर दिया। उसके हाँ कहने पर जॉर्ज तुमाने उछल पड़ा था। क्या कहा तुमने? तुम तैयार हो? मैं डैड को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। वो मसरूर सा बोले गया। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं फ्री में काम नहीं करता। नींद कितनी अच्छी और मेहरबान देवी है ना। एक अच्छी नींद 100 तकलीफ़ों से निकाल लेने की ताकत रखती है। उसकी बात सुनते ही जॉर्ज की खुशी झाग की तरह बैठ गई। अब क्या चाहिए तुम्हें? आवाज़ में पहले जैसी पुरजोशी नहीं थी। मुझे गाड़ी चाहिए, SL AMG रोडस्टर का नया मॉडल। वो बेखौफ बोला। यूँ तो वो ज़्यादातर दौरों पर ही रहता था। गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पर यह बेहतरीन मौका था अपनी पसंदीदा गाड़ी हासिल करने का। तुम पागल हो? ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा विलियम। जॉर्ज ने तंबीह की। विलियम जोसेफ को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नाक से मक्खी उड़ाई गई। नींद के खुमार में उसकी आवाज़ भारी होकर सहर अंगेज़ लगने लगी। ठीक है, मैं डैड से बात करता हूँ। शायद वो मज़ीद कुछ भी कह रहा था, पर विलियम नींद की वादी में उतर गया। कुछ देर बोलते रहने के बाद जॉर्ज ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि विलियम जाने कितने दिनों बाद यूं पुरसकून नींद सोया था। कभी कभी बंदर की हरकतों से तंग आकर शेर उसे बिना कुछ कहे अपनी खुचार में चला जाता है और बंदर को लगता है वो शेर से जीत गया। खुशफहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं। शेर से जीत जाने की खुशी में बंदर जंगल का नया राजा बना फिरता है और फिर एक दिन पता क्या होता है? चलो चलो आगे चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ईडनबरा में बारिशों के सिलसिले दराज होने लगे। यूँ तो स्कॉटलैंड में पूरा साल बारिशें ही चलती हैं, चाहे मौसम गर्म हो या फिर सर्द, रिमझिम बारिशें जारी रहती हैं। साल के कुछ महीने होते हैं जब मौसम खुश्क हो जाता है और ये मार्च से जून के दरमियान होता है, और उस वक्त भी रात के 8 बजे का वक्त था। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और पिछले कई दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई थी। सुबह सूरज निकलता तो दोपहर में बारिश हो जाती। हल्की हल्की बारिश में एक चमचमाती रोडस्टर स्टार लाइट प्रोडक्शन हाउस के गेट के सामने आकर रुकी। मरकरी रंग की ये गाड़ी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। विंड स्क्रीन पर टिप टिप बारिश के कतरे गिरने लगे। ड्राइविंग सीट पर विलियम बैठा था, जबकि साथ वाली सीट पर घबराया हुआ नील। गेट खुला तो विलियम गाड़ी अंदर ले गया। आज प्रोडक्शन हाउस के डिनर हॉल में वो खसूसी मेहमान था। जैसे ही गाड़ी अंदर नो पार्किंग एरिया में रुकी, एक शोफर जल्दी से गाड़ी की जानिब बढ़ा और विलियम की जानिब का दरवाज़ा खोल दिया।
थैंक यू, विलियम ने मुस्कुराकर कहते दरवाज़ा वापस बंद किया। साथ बैठा नील घबराहट का शिकार था। वो विंड स्क्रीन से ही स्टार लाइट स्टूडियो की कई मंजिला इमारत को देखने की कोशिश कर रहा था। ईडन बरा के एक वसी खत्ते पर फैला ये प्रोडक्शन हाउस अपनी मिसाल आप था। ये कभी खाली नहीं होता था। इसके अंदर कई सेट थे। बैक वक्त कई फ़ोटोशूट जारी होते, कई कमर्शियल्स की शूटिंग चल रही होती थी। नील ने विंड स्क्रीन पर चलते वाइपर्स को देखा जो बारिश की बूंदों को बेदर्दी से रगड़ते स्क्रीन को साफ रखने की कोशिश कर रहे थे। तुम श्योर हो ना तुम्हारा ड्रैकुला बाप मुझे देखकर मुझ पर हमला नहीं करेगा? वो ज़िंदगी में पहली बार इतना तैयार हुआ था। नीले रंग के डिनर 3 पीस सूट में मलबूस, बालों को जल्द से सेट किए नील बार बार पहलू बदल रहा था। उसने सरसरी सा तस्करा किया था विलियम से कि वो भी स्टार लाइट स्टूडियो देखना चाहता है, वो भी जेनी रॉबर्ट से मिलना चाहता है। और बस फिर विलियम ने फ़ौरन उसे तैयार कर लिया। नील ने विंड स्क्रीन से नज़र उठाकर अपनी बाईं जाने बैठे विलियम को देखा जो स्टीयरिंग पर हाथ जमाए संजीदा सा बैठा था। वो स्याह पैंट पर स्याह ड्रेस शर्ट पहने हुए था। शर्ट के कफ कोहनियों तक फोल्ड थे और गले के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। वो कोट नहीं पहनता था, बालों को नफासत से सेट किया गया था और बिना मोज़ों के स्याह जूते पाँव में चमचम कर रहे थे। रिलैक्स हो जाओ नील, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द क्यों खड़े हैं? नील धड़कते दिल के साथ बोला। गाड़ी के दोनों जानिब 2 सूटेड बूटेड गार्ड खड़े थे ताकि गाड़ी से बाहर निकलो तो वो फ़ौरन छाता तुम्हारे ऊपर कर लें, तुम्हें बारिश से बचा सकें। विलियम ने गार्ड्स को देखते संजीदा लहजे में जवाब दिया, जबकि ये सुनते ही नील की आंखें चमक उठीं। इतना प्रोटोकॉल मुझे मिले तो मैं रोज़ यहाँ आऊँ, वो बाछे फैलाए बोला। चलो चलते हैं। वो पूरा आधा घंटा लेट था और जानबूझकर ऐसा किया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही बाहर खड़ा गार्ड छाता लिए उनकी जानिब बढ़ा। वो चाहता तो गाड़ी नीचे तहखाने में ले जा सकता था, पर नहीं, उसे क्या ज़रूरत थी यहाँ के असूलों पर चलने की। बारिश यकदम ही तेज़ हुई। कहीं गाड़ी यके बाद दीगरे अंदर दाखिल होती और तहखाने में बने पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ जाती। वो दोनों अब तेज़ी से इमारत के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे और दोनों के अतराफ में हाथ में छाता पकड़े उन्हें बारिश से बचाते रोबोटिक गार्ड चल रहे थे। ऑटोमेटिक ग्लास डोर खुल गया और वो दोनों रोशनियों से जगमग करती इमारत में दाखिल हो गए। पीछे अब गार्ड्स उसकी गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगा रहे थे। यहाँ मिस्टर जोसेफ की गाड़ी भी कभी नो पार्किंग एरिया में खड़ी नहीं हुई थी, पर वो विलियम ही क्या जो असूलों पर चले। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, मिस्टर जोसेफ का सेक्रेटरी हाथों में फूलों का बुके लिए उसकी जानिब बढ़ा। वेलकम मिस्टर विलियम। सेक्रेटरी के पीछे कई और सूटेड बूटेड लोग हाथ जोड़े खड़े थे। शुक्रिया। उसने बुके थामा और फिर अगले ही लम्हे सेक्रेटरी के पीछे खड़ा एक शख्स आगे बढ़ा और विलियम से बुके ले लिया। आए इस तरफ। सेक्रेटरी हाथ के इशारे से उन्हें लिफ्ट की जानिब इशारा करता आगे चल पड़ा, जबकि नील मरूब नजर आता था। वो चारों जानिब देख रहा था। यहाँ एक बड़ा हॉल था और चारों जानिब बस दरवाजे ही दरवाजे थे। एक वेटिंग एरिया था और एक रिसेप्शन। ढेरों दरवाज़ों के पीछे कई सेट थे, कई अलग अलग डिपार्टमेंट। वो अब लिफ्ट की जानिब बढ़ रहे थे और फिर इमारत के सबसे ऊपरी फ्लोर की जानिब लिफ्ट तेज़ी से बढ़ रही थी। ओह माय गॉड, नील ज़ेरे लब बड़बड़ाया। लिफ्ट की ग्लास वॉल से पूरा ईडन बरा का नज़ारा देखा जा सकता था। विलियम यूं ही पैंट की जेबों में हाथ डाले बेजार सा खड़ा था। टन की आवाज़ से लिफ्ट रुक गई और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, अंदर का मंजर काबिले दीद था। यूं लगा जैसे वो किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हों। सामने ही बड़ा सा डिनर हॉल था। लिफ्ट के सिरे से शुरू होता बेशकीमती कालीन पर वो पैर धरते लिफ्ट से निकल आए। शोबिस के चमकते दमकते सितारे हाथों में मुख्तलिफ मशरूबात के गिलास थामे यहाँ से वहाँ तक ग्रोह की शक्ल में खड़े नजर आए। उस हॉल की दीवारें ग्लास की थीं और उन पर बहती बारिश की बूंदें पूरे माहौल में एक अजीब सा समा बांध रही थीं। छत से लटकती बेशुमार रोशनियाँ और कीमती फानूस। बाईं जानिब एक तरतीब से लगे रंग बिरंगे खानों के पहाड़ और निस्वानी कहकहों के दरमियान हल्के सुरों में बजता म्यूज़िक। आधे अधूरे लिबासों से झांकते गोरे बदन और खुशबुओं से रची बसी फिज़ा। वो आ गया मैम। दफतन किसी ने जेनी रॉबर्ट के कान में सरगोशी की। ये उसकी असिस्टेंट थी जो विलियम को देख चुकी थी। जेनी को लगा शोर साकत हो गया हो। वो अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकती थी। उसने धीरे से पलटकर देखा। सफ़ेद पैरों को छूती मैक्सी पहने जिसमें उसकी पतली कमर नुमायां थी। उसकी निगाहें यहाँ से वहाँ भागती विलियम पर ठहर गईं। हाँ, वो जानती थी विलियम का पसंदीदा रंग सफ़ेद था। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो थोड़ा सा दाईं जानिब झुका नील की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। मनहूस आदमी, क्यों छुपा रखी थी मुझसे ये दुनिया? वो पुरजोश था और गुस्सा भी कि विलियम पहले उसे यहाँ क्यों नहीं लाया। विलियम की नज़रें मिस्टर जोसेफ को ढूंढ रही थीं, पर वो उसे कहीं नज़र नहीं आए और फिर उसने एक अप्सरा को अपनी जानिब बढ़ते देखा।
नाजुक सी ऊंची हील पहने वो सफ़ेद मैक्सी नुमा गाउन वाली लड़की उसे अपनी जानिब आती दिखाई दी। बालों को गर्दन की एक जानिब गिरा रखा था, नाजुक सिरापा वाज़ेह था। वो उसे पहचान गया था। वो जेनी रॉबर्ट थी और उसे देखते ही नील का पूरा मुंह खुल गया। ये जेनी रॉबर्ट है ना? उसने विलियम की जानिब झुकते खुसर फुसर की। तबाही है तबाही। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस एक्ट्रेस के पोस्टर पूरे शहर में थे वो उससे यूं मिलेगा। हेलो विलियम। वो करीब आती विलियम के ऐन सामने रुक गई। हाई हील्स पहने वो लंबी तिड़ंगी जेनी विलियम के कद के ऐन बराबर खड़ी थी। उसकी यहाँ मौजूदगी बायसे शर्फ था। शोबिस से जुड़े कई लोग उसके बुरे सितार थे। उसकी असिस्टेंट पीछे आते एक फासले पर खड़ी हो गई। हेलो। वो ज़बरदस्ती मुस्कराया। समझने की कोशिश कर रहा था कि मिस्टर जोसेफ ने यह पार्टी नुमा डिनर क्यों रखा था और उसमें विलियम का आना इतना ज़रूरी क्यों था कि उसकी मांग पूरी कर दी गई। यू आर गॉर्जियस। नील के मुंह से बेसाख्ता फिसला। जेनी ने एक अदा से नील को देखा। लेट मी गेस, तुम वही हो ना? कद में नील से ऊंची जेनी उसकी जानिब झुकी। नील का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसका जिस्म सुन रह गया। तुम वही हो ना जो पिछले कई महीनों से मुझे मैसेजेस कर रहे थे और फिर आखिरी मैसेज गुस्से से भरा था कि मुझ जैसी औरतें जहन्नुम में जाती हैं। वो मुस्कुराकर सरगोशी नुमा अंदाज में कहती सीधी हो गई। नील तो बेहोश होते होते बचा। आंखें हैरत से मज़ीद फट गईं और जिस्म सुन हो गया। उसने नहीं सोचा था जेनी रॉबर्ट उसके मैसेजेस भी पढ़ती होगी। उसका बस नहीं चल रहा था। वो उछलकर जेनी के गले लग जाता। और जेनी के पास ये सब करने की एक वजह थी। वो जानती थी नील विलियम का दोस्त था। वो उसके बारे में सब जानती थी। इससे पहले कोई कुछ कहता, टन की आवाज़ से लिफ्ट फिर से खुली और मिस्टर जोसेफ अपने साथ जॉर्ज को लिए अंदर दाखिल हुए। विलियम ने पलट कर नहीं देखा जबकि वो जेनी को देखते उसी जानिब आए। गुड इवनिंग। सुरमई बेश कीमती सूट पहने वो सब पर भारी थे, सबसे कीमती। हेलो डिफ़ॉल्ट पीस। जॉर्ज ने झुककर विलियम के कान में सरगोशी की। वो कुछ देर पहले पहुंचा था और फ़ौरन तैयार होकर स्टूडियो पहुंच गया। विलियम यूं ही खड़ा था। उसे कुछ भी आरामदेह महसूस नहीं हो रहा था। जेनी की वाइब्स उसे अच्छी नहीं लग रही थीं। हेलो हैंडसम। जेनी ने मिस्टर जोसेफ की इवनिंग का जवाब बेबाक अंदाज में दिया। वो पेशावराना अंदाज में मुस्कराए। समझ नहीं आता किसको देखूं, बाप को या फिर बेटों को। करीब खड़े औरतों के एक ग्रोह में सरगोशियां जारी थीं। उनमें से कई ऐसी थीं जिनका करियर अभी शुरू नहीं हुआ था और कई ऐसी थीं जिनका ख़त्म हो चुका था। जेनी रॉबर्ट पर मिस्टर जोसेफ काफ़ी मेहरबान हैं तबसरे किए जा रहे थे। चमकते सूरज को सभी सलाम करते हैं। जब सूरज डूब जाता है तब हाल हमारे जैसा होता है। लहजे में नखुवत ही नखुवत थी। विलियम, ये जेनी रॉबर्ट है। और जेनी, आप तो मेरे बेटों से वाकिफ़ ही हैं। ये विलियम है और ये जॉर्ज। दोनों का तारुफ करवा दिया गया। जॉर्ज पूरे दिल से मुस्कराया जबकि विलियम ने यह तकल्लुफ़ ज़रूरी नहीं समझा। इनसे कौन वाकिफ़ नहीं? पर इसरार सी मुस्कान लबों पर सजाए वो विलियम को देखते बोली, आप लोग इंजॉय करें। वो जॉर्ज को एक नामहसूस सा इशारा करते आगे बढ़ गया। नील की वहाँ मौजूदगी उन्हें बुरी लगी थी। जॉर्ज उनका इशारा समझते हुए नील को अपने साथ लिए वहाँ से हट गया। विलियम यूं ही खड़ा रहा। वेटर हाथ में रंग बिरंगे मशरूबात की थाल लिए वारिद हुआ। जेनी ने हाथ बढ़ाकर महंगी शराब का छोटा सा गिलास उठा लिया। गोल पेंदे और पतले धड़ वाला गिलास जो उसकी दरमियानी दो उंगलियों के दरमियान रखा था। नो थैंक्स, विलियम ने मुस्कुराकर मना किया। ये मत कहना कि तुम ड्रिंक नहीं करते। जेनी ने दिलचस्प निगाहों से उसे ताड़ते कहा और फिर मशरूब का गिलास होंठों से लगा लिया। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? उल्टा सवाल उभरा। जाने क्यों भवें सुकड़ी हुई थी। एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, जेंटलमैन बनने के लिए। वो दिलचस्पी से विलियम की नागवार तासुरात को देखी गई। वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं था। वो क्या चीज़ थी जो उसे गैर आरामदेह कर रही थी? उसकी बात सुनते ही विलियम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। कथई आंखों का सर्दपन कम हुआ। वो वाकई हंसा था। जेनी रॉबर्ट ने बात ही ऐसी की थी। पहले से मुतासिर लोगों को मुतासिर करने के जोखम नहीं उठाया करता मैं। वो महसूस हुआ था और जेनी के चेहरे पर साया सा आकर गुजर गया, पर उसने महसूस नहीं होने दिया। यानी तुम अपने मदाहों से वाकिफ़ हो फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करते हो, गज़ब करते हो। सवाल और तबसरा एक साथ हुआ। विलियम के लबों की मुस्कुराहट सिमटी पर आंखों की चमक कायम रही। कुछ काबिल दीद हो तो ही विलियम देखता है। वेल, एक्सक्यूज़ मी। वो जान छुड़ाता नील की जानिब बढ़ गया जो जॉर्ज के साथ बैठा हैरानी व बेयकीनी से चारों जानिब फैली खूबसूरती को तक रहा था। इंटरेस्टिंग। वो पूरा घूम गई। विलियम को जाता देखती रही। आंखों की चमक आस पास जगमग करते सभी बरकी कुमकुमों को मात दे रही थी।
یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت گہما گہمی تھی۔ وہ سب اسٹوڈنٹس جن کا آخری سیمسٹر تھا وہ بڑے سے ہال میں اپنے اپنے گروہ کے ساتھ اپنے اپنے پروجیکٹ پر کام کرتے دکھائی دیے۔ رنگ برنگے ملبوسات شروعاتی اور آخری مراحل میں تھے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرینوں اور رنگ برنگے اسکیچز کے بیچ لڑکے اور لڑکیاں تندی سے کام کرتے دکھائی دیے۔ وہاں سبھی موجود تھے سوائے فجر کے، جو اس وقت میڈم روشنا کے آفس میں تھی۔ صفدر ابھی تک آیا نہیں تھا۔ میڈم روشنا اپنی کرسی پر بیٹھی تھیں۔ میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گھومتا وہ ماڈل جسے فجر نے تیار کیا تھا اس وقت ان کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ شاندار، بے سختہ ان کے لبوں سے پھسلا۔ وہ آج جینس پر ٹاپ پہنے ہوئے تھیں۔ چھوٹے بال چہرے کے دونوں جانب جھول رہے تھے۔ وہ کئی لمحے سحر زدہ سی گاؤن کو دیکھے گئیں اور پھر نظر اٹھا کر لیپ ٹاپ کے پیچھے استیدا فجر کو دیکھا۔ وہ سادہ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس تھی، کاٹن کی لمبی قمیض جس کے بازو کف والے تھے اور کھلا ٹراؤزر۔ وہ ایسے کپڑوں میں مزید دراز قد لگنے لگتی تھی۔ بغیر کسی میک اپ سے پاک صاف چہرہ، اونچی پونی ٹیل اور سر پر جمع نظر کا چشمہ جسے اس آنکھوں سے ہٹا کر بالوں پر جما لیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب تمہارا اس یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا تم نے فیشن ڈیزائننگ کیوں چنا ہے؟ تمہیں یاد ہے تم نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ فجر کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھی، انداز جانچنے والا تھا۔ آیا واقعی اسے یاد تھا؟ کیا وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھی؟ میں فجر معراج ہوں اور میں بلندیوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ فجر نے ایک ایک لفظ دہرایا۔ میڈم روشنا کے چہرے پر ستائش ابھری۔ اور تم پر پھیلا چکی ہو فجر، تم نے شروعات کر لی ہے، تم بہت جلد راج کرو گی، مجھے یقین ہے۔ انہیں پورا یقین تھا۔ فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کئی دنوں کی تھکن غائب ہوئی۔ کبھی کبھی کسی کے چند الفاظ ہمارے زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ زخموں کا علاج نہ صحیح، مرہم ہی صحیح۔ تمہارے پاس وقت کم ہے فجر، باقی اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹ تقریباً تیار ہیں جبکہ تم لوگوں کا ابھی ماڈل ہی تیار ہوا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ اور میں چاہتی ہوں یہ جیت فجر معراج کی ہو۔ انہوں نے میز پر دونوں ہاتھ جمائے ذرا سا آگے کو جھکتے کہا، یہ ایک حکم تھا۔ فجر معراج کی جیت میڈم روشنا کی جیت کہلائی جاتی۔ فجر نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور پھر آگے ہوتے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ ان سے زیادہ سنجیدہ تھی اور یہ سنجیدگی اس کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ صفدر کہاں ہے؟ میڈم روشنا کو اب اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میٹیریل فائنل کرنا ہے آج، بس اسی کے لیے گیا ہے۔ وہ اب بیگ کندھے پر ڈال رہی تھی۔ نازک سی لیپ ٹاپ دونوں ہاتھوں میں تھامے سینے سے لگا تھا۔ وہ اب جانے کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، میڈم روشنا کے لفظوں نے عقب سے اس کے پیروں میں زنجیر ڈالی۔ کوئی درد ہے جو تمہیں سونے نہیں دیتا؟ وہ درد کس کا دیا ہے؟ وہ جھٹکے سے رکی۔ کئی لمحے لگے ان کی بات کو سمجھنے میں، پروسیس کرنے میں، اور پھر چہرہ سرخ پڑ گیا۔ دل لہو لہو ہوا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، کچھ نہ بولی۔ اپنی ذات پر بات کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ درد کو دبا کر نہیں رکھتے، یہ کھا جاتا ہے، اس سے باہر نکال دو، اس سے اندر پنپنے مت دو۔ وہ ٹھہر گئیں پر اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر پھر سے گویا ہوئیں۔ تمہارے آس پاس سینکڑوں لوگ ہیں فجر۔ لوگوں کو اپنا درد نہیں سنایا کرتے، لوگ فقط مزہ لیتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے مڑی، اپنی آنکھیں میڈم روشنا کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ وہ کئی لمحے فجر کو دیکھے گئیں۔ خوبصورت چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا، آنکھیں کرب زدہ لگ رہی تھیں۔ اور فجر معراج کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اس کے درد کا مذاق اڑائے میڈم۔ اس بار اس کی آواز ہلکی تھی پر وہ رکی نہیں، دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہو گیا اور میڈم روشنا بیٹھی رہ گئیں۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، فجر معراج کے درد تک رسائی اتنی آسان نہیں تھی۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بڑے سے ہال میں جارج کی آواز گونج گئی۔ وہ ہاتھ میں مائک تھامے اسٹیج پر کھڑا تھا اور اس کے عقب میں ایک بڑا سا پیانو رکھا تھا، اور پیانو کے عین عقب میں گلاس ڈور پر بہتا بارش کا پانی بے دردی سے گرتا نظر آ رہا تھا۔ زور سے بادل گرجے اور جیسے بارش نے ٹھان لیا تھا آج برس کر کبھی نہیں برسے گی۔ جو لوگ جلدی جانے کا ارادہ کر کے آئے وہ بھی اس خراب موسم میں پھنس چکے تھے۔ ہوا کے تھپیڑے شیشے کی دیواروں سے ٹکراتے اور پلٹ جاتے۔ جارج کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، سوائے رغبت سے کھانا کھاتے ولیم کے۔ وہ اس وقت آسمانی رنگ کے پیالے کو اپنے سامنے رکھے، اس میں موجود ہلکے زرد رنگ کا سوپ چمچ سے پی رہا تھا، اور وہ اتنا مگن تھا جیسے پہلی بار کھا رہا ہو یا پھر مہینوں کا بھوکا ہو۔ کلن سوپ دراصل ایک اسکاٹش سوپ ہے جو آلوؤں، پیاز، دودھ، کریم، مکھن سے بنتا ہے۔ ذائقے کے لیے نمک اور کالی مرچ ڈالی جاتی ہے اور کٹا ہوا سبز دھنیا اوپر ڈالا جاتا ہے، جو اس وقت ولیم کے پیالے میں بھی واضح تھا۔ وہ ایک چمچ بھرتا اور پھر منہ تھوڑا نیچے لے جا کر شڑ سے سوپ کھینچ لیتا۔
تمہیں کیا ہو گیا آج، کھاتے ہی جا رہے ہو؟ قریب بیٹھے نیل نے جھک کر تعجب سے سرگوشی کی جبکہ ولیم نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کی یہ حسین شام ایک طوفانی رات میں بدل چکی ہے۔ راستے مسرود ہیں، ہم یہاں ایک طرح سے قید ہو چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر شرارت ہی شرارت تھی۔ ماحول کو ڈرامائی بنانا کوئی اس سے سیکھے۔ ہال میں چہمگوئیاں پھیل گئیں۔ ارے نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مذاق تھا۔ وہ بتیسی نکالے کھڑا ہوگا ولیم محسوس کر سکتا تھا۔ وہ میں سوچ رہا تھا بادلوں کی خوفناک گرج اور چمک کے درمیان اگر ایک خوبصورت انسان یہ خوبصورت سا پیانو اپنی خوبصورت انگلیوں سے بجا کر خوبصورت دھن بکھیرے تو کیا ہوگا؟ ولیم کے کان کھڑے ہوئے۔ اگر اس نے میرا نام لیا تو سوپ کا پیالہ اس کے منہ پر ماروں گا۔ جی تو ساتھیو، یہاں موجود مسٹر ولیم جوزف بہت اچھا پیانو بجاتے ہیں، تو تالیوں میں سواگت کیجئے ولیم جوزف کا۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ ولیم نے ضبط سے آنکھیں اور جبڑے بھینچ لیے۔ سپاٹ لائٹ کی روشنی ولیم پر پڑی، ہاتھ میں پکڑا چمچ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ جارج، قسم سے تمہاری لاش ایڈن ورا کے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنے نام کی پکار پر جارج کی جانب متوجہ ہوا جو ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ شام حسین بنی رہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا پڑا اور اسٹیج کے زینے چڑھتے اسے پیانو کے پاس وہ بیٹھی نظر آئی۔ ہاں، وہاں نینسی بیٹھی تھی، اسے مسکراتے ہوئے تک رہی تھی اور وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا۔ پھر وہ مقناطیسی انداز میں اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ایک جلتی مشعل لا کر پیانو کی اوپر رکھ دی گئی۔ منظر واضح ہو گیا۔ شروع کریں؟ وہ اسے دیکھتے پوچھنے لگی اور پھر اس کے ہاتھ اٹھا کر پیانو کی کیز پر رکھ دیے۔ اگلے لمحے وہ آنکھیں بند کیے کیز پر انگلیاں چلاتا گیا۔ بتیاں بجھا دی گئیں۔ سپاٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا وجود واضح تھا۔ ایسا سحر شاید ہی اس ہال میں کبھی پھونکا گیا ہو۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ بادلوں کی گرج پس منظر میں چلی گئی۔ وہاں آئے ایک ایک فرد بھول چکا تھا وہ وہاں آیا کیوں تھا۔ اگر انہیں یاد رہنے والی تھی تو صرف یہ دھن، اور پھر اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ سحر ٹوٹ گیا، بتیاں جلا دی گئیں، تالیوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ وہ گردن ڈھلکائے بیٹھا رہا۔ میں نہیں جانتی تھی بائبل کی آیتوں کو ہائی لائٹ کرنے والا لڑکا اتنا اچھا پیانو بجاتا ہوگا۔ وہ کب اس کے پاس آ کر بیٹھی ولیم کو احساس ہی نہیں ہوا۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑ کر دیکھا۔ جینی اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ بائبل؟ ہائی لائٹس؟ ذہن میں چند مناظر گڑبڑ ہوئے۔ کیا تم اب بھی خدا کو مانتے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ولیم کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر وہ بھورے تل ڈھونڈ رہا تھا جو بچپن میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تمہیں آج یہاں دیکھ کر مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہے، خدا ہے، وہ سحر زدہ سی کہہ رہی تھی۔ ولیم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پھر وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ تیوری چڑھ چکی تھی، مزاج بگڑ چکا تھا۔ تمہارے ساتھ بنا کسی ڈر خوف کے بیٹھنے کے لیے مجھے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے ولیم، وہ سر اٹھائے کہہ رہی تھی، پر اگلے ہی پل اس نے ولیم کو اسٹیج سے اترتے دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ارے اس کو کیا کرنٹ لگ گیا؟ نیل اس کے پیچھے لپکا۔ کام ہو چکا تھا۔ جارج یا مسٹر جوزف نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور پھر چند لمحوں بعد وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جینی رابرٹ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ ساری رونق ماند پڑ گئی۔ ولیم اب تک 28 مختلف ملک اور 100 سے زیادہ مختلف شہر گھوم چکا تھا اور پاکستان کا یہ سفر اس کا 29واں غیر ملکی دورہ تھا۔ 2 سال میں وہ کافی ملک گھوم چکا تھا اور اسے اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی جتنی پاکستان کے اس دورے پر تھی۔ پروڈکشن ہاؤس میں ڈنر کے 2 دن بعد وہ پاکستان کے لیے نکل آیا۔ نینی، جارج، نسا اور نیل سب جانتے تھے وہ پاکستان جا رہا تھا، پر اگر کوئی مسٹر جوزف کو بتا دیتا تو وہ خود مارا جاتا، اس لیے سب نے منہ بند رکھا۔ کئی بار مسٹر جوزف نے کریدنے کی کوشش کی پر وہ سب یوں بن جاتے جیسے پیدائشی اداکار ہوں۔ پاکستان میں ولیم نے کئی دن ناردرن ایریاز میں گزارے، پھر وہ اسلام آباد آیا اور اس کے بعد لاہور، جہاں کبھی اس کی ماں رہا کرتی تھی، افق احمد اورنگزیب کی بیٹی۔ فون پر ان کی پھٹکار سننے کے بعد بھی ولیم کی انا نے سر نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس سے ملنا چاہتا تھا، پر چاہتا ضرور تھا۔ ایک بار ان سب سے ملے، ان سب کو چھو کر محسوس کرے، ان سب کے گلے لگے جو اس کے اپنے تھے، جو اس کی ماں کے اپنے تھے۔ پر کبھی کبھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتیں۔ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا تو کیا اسے سب کچھ مل جاتا؟ کیوں مل جاتا؟ جب باقی لوگوں کو اسے سکنا پڑتا ہے تو اسے کیوں نہیں؟ آخر وہ تھا کون جو اسے یوں آسانی سے وہ محبت مل جاتی جو اس کی ماں نے گنوائی تھی؟ تھا کون وہ؟ ولیم جوزف؟
بربادی کا اندھیا جو اپنے ساتھ اپنی ماں کی تباہی لایا تھا۔ ہو کون تم؟ کون ہو؟ ایک عیسائی کی اولاد، ایک مشرک کی اولاد۔ میں نے کہا تھا ہمارا نہ تم سے کوئی رشتہ ہے نہ تمہاری ماں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے یوں دھتکارا جائے گا۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کے دل اکثر بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے مسٹر جوزف اپنا دل کبھی بڑا نہیں کر پائے، جیسے مسٹر اورنگزیب نے اسے دھتکار دیا، اسے یکدم ہی پاکستان سے نفرت محسوس ہوئی۔ سب زہر لگنے لگے۔ ملک کیسا بھی ہو، ترقی پذیر یا ترقی یافتہ لوگوں کے ذہن کبھی نہیں بدلتے۔ انا کے مارے لوگ ایک جیسے ہی رہتے ہیں، وہ اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو قبول نہیں کر پاتے۔ ولیم یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی فلائٹ 3 دن بعد کی تھی۔ اس دن تھک ہار کر وہ ہوٹل واپس آ گیا۔ نشاط ہوٹل شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ یہاں کی لگژری لائف کو دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ اس پورے دورے کے دوران نیل اسے 1000 بار فون کر چکا تھا۔ دکھا پاکستان کیسے، جلدی دکھا۔ وہ پاکستان دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ یوں تو بغض تھا، پر دیکھنے کو دل بھی مچل رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ پاکستان کا سرکش مداح تھا۔ سنا تھا پاکستان غریب ہے، پر بھائی یہ کون سا پاکستان ہے؟ لگژری ہوٹل، گاڑیاں، لوگ اور سروسز، وہ تو ویڈیو کال پر سب دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ پاکستان غریب ہوگا، پر پاکستانی عوام اچھی خاصی امیر ہے۔ ولیم نے اب تک جو مشاہدہ کیا بتا دیا۔ نیل نے ناک پھون چڑھا لیا۔ بچہ باپ سے الگ ہو کر کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ وہ انڈیا اور پاکستان کے پارٹیشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، بچے باپ کے بنا سروائیو کرنا سیکھ جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے اگر وہ صحیح راستے پر چلتے رہیں۔ ولیم نے اسے اپنی اور مسٹر جوزف کی مثال دی تھی۔ وہ گلاس ونڈو کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا اور یہاں سے پورا شہر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ عقب میں جلتی روشنیاں اور سیاہی میں بیٹھا ولیم جوزف سب جیت کر بھی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ پاکستان میں بھی بارش ہوتی ہے؟ وہ اب اچنبے سے پوچھے گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان مارس پر ہے؟ وہ اس کے بے ڈھنگے سوالوں سے چڑ گیا۔ چلو آج مجھے جنید کے ساتھ شہر گھومنا ہے، واپسی تک مجھے فون نہ کرنا۔ پوری اسکرین پر نیل کی پھیلی ناک ہی نظر آ رہی تھی اور ولیم نے اس کی ناک پر ہی ٹک سے فون بند کر دیا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنید اچھا لڑکا تھا، امیر باپ کی اولاد تھا اور وہ ولیم کی مہمان نوازی کے لیے دل و جان سے حاضر تھا۔ اسی شام ولیم نے بیوٹی ان ریڈ کو دیکھا، فجر معراج کو۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے خوبصورتی نہیں دیکھی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے خوبصورتی کی کمی تھی، لیکن اس نے کسی کے چہرے پر وہ چمک 2 سالوں بعد دیکھی تھی، محبت کی چمک۔ جب انسان دل سے کسی کو قبول کر چکا ہو، جب انسان محبت میں ہو، اور اس نے یہ چمک 2 سال پہلے نینسی کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ جب کبھی احمد کا ذکر کرتی تھی تو یوں ہی خوبصورت لگنے لگتی تھی۔ وہ ان کے سامنے والے میز پر بیٹھ گیا۔ کھلے بالوں کے حالے میں چمکتا اس کا چہرہ، وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ کیا سبھی لڑکیاں محبت میں اتنی ہی خوبصورت لگتی ہیں؟ کیا سبھی لڑکیاں اتنے ہی دل سے محبت کرتی ہیں؟ وہ سوچتا رہا اور پھر اس رات اس نے خود ہی نیل کو فون ملایا۔ ابھی دن میں ہی کسی نے کہا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، خود فون کرنے والے لعنت۔ اس نے ولیم کے منہ پر فون بند کر دیا۔ ہمت کیسی ہوئی ڈیفالٹ پیس کی اس کی ناک پر فون بند کرنے کی؟ میں نے آج ایک لڑکی کو دیکھا۔ انگلیوں نے تیز تیز میسج ٹائپ کیا اور میسج لاہور کی فضاؤں سے ہوتا ہوا ایڈن برا میں بیٹھے نیل کے فون میں زوں زوں کی آواز سے ابھرا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا اگلے 3 دن وہ باقی ولیم سے بات نہیں کرے گا، پر ولیم کا میسج ہی ایسا تھا کہ وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا۔ ہیں یہ معجزہ کب ہوا؟ کب دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ میسج کے ساتھ ہی فون کھڑکا دیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا ولیم بستر پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کا فون تھر تھرانے سے باز نہیں آیا۔ ہاں بھونکو، اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ پاکستانیوں نے تمہیں ایسا کیا کھلا دیا جو تم آج لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش ہی رہا۔ کس لڑکی کو دیکھا؟ بات کی اس سے؟ ہاں، ساری دنیا چھوڑ کر اسے پاکستانی لڑکی ہی پسند آنی تھی۔ نیل پتہ نہیں کیوں تلملا رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے دیکھ کر مجھے نینسی کی یاد آ گئی۔ اس بھوتنی کا پیچھا چھوڑ دے اور اس لڑکی سے بات چیت کر۔ کیا نام ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کوئی فون نمبر؟ مجھے بھی کوئی تصویر بھیجو، میں بھی دیکھوں ولیم جوزف کو کس نے اٹریکٹ کی ہے۔ اس کی ٹرین پٹڑی سے اتر چکی تھی۔ ولیم لب بھینچے لیٹا رہا۔ کچھ بولو، اب کیا پاکستانیوں نے تمہاری زبان بھی کاٹ لی ہے؟ وہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے پہلی بار لڑکی کا ذکر کیا تھا، وہ کیسے صبر کر لیتا؟ شی از انگیجڈ۔ اسے ارسل کی وہ انگوٹھی یاد آئی جو اس نے فجر کی جانب بڑھائی تھی۔ لعنت بے شمار، لعنت لگاتار۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا، ساری پرجوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔
اس نے کیسے سوچ لیا تھا ولیم نینسی بھوتنی کو بھول کر کسی اور لڑکی کو دیکھے گا؟ اس کی سوچ پر بھی لعنت بے شمار اور لگاتار۔ میں سوچ رہا تھا جب موم کو محبت ہوئی ہوگی تب وہ بالکل اس بیوٹی اینڈ ریڈ جیسی دکھتی ہوں گی۔ ولیم کی ٹرین کسی اور پٹڑی پر گھوم رہی تھی۔ بغیرت منگنی شدہ لڑکی کو بیوٹی اینڈ ریڈ بلا رہے ہو؟ ڈوب مرو، فون رکھ رہا ہوں، 3 دن ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا اور ولیم کبھی اپنی ماں تو کبھی نینسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ بیوٹی اینڈ ریڈ اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان لانے والی تھی۔ اگلے دن اس نے بیوٹی اینڈ ریڈ کو پرپل میں دیکھا اور وہ نظر انداز نہیں کر پایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے سامنے ہی تو ارسل نے اسے پروپوز کیا تھا، وہ انگوٹھی اسے دی تھی۔ آج وہ تھوڑی پریشان تھی، پر اس کا کیا لینا دینا؟ رخ موڑ لیا گیا۔ اب وہ اسے نہیں دیکھے گا۔ دل کو ڈپٹ کر سلانے کی کوشش کی گئی۔ وہ جنید کے ساتھ بیٹھا رہا، پر اسے گڑبڑ کا احساس تب ہوا جب لڑکے کا باپ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ بیوٹی ان پرپل لڑکے کی ماں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ وہ انہیں بار بار دیکھ رہا تھا، شاید جاننا چاہتا تھا کہ جب محبت کو گھر والے قبول کر لیتے ہیں تو کیسا منظر ہوتا ہوگا، پر اس نے نہیں سوچا تھا جب قبول نہیں کیا جاتا تو کیسا لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف جو نینسی نے سہی تھی۔ لڑکا واپس آ گیا، اس کی ماں اٹھ کر چلی گئی اور وہ لڑکا اب بیوٹی ان پرپل سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے، اسے کچھ پلے نہ پڑا، پر وہ سمجھ سکتا تھا اس تکلیف کو جسے اس وقت بیوٹی ان پرپل محسوس کر رہی تھی، وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ نینسی یوں ہی گڑ گڑایا کرتی تھی، اس کا دل کر رہا تھا وہ اٹھ کر ارسل کا منہ توڑ دے، پر وہ ٹورسٹ تھا، ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کے نام اور کام کو متاثر کرتی۔ ویسے بھی وہ اس کا لگتا ہی کون تھا؟ وہ خوبصورت لڑکی رو رہی تھی اور ولیم بے چین ہوا، پر اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ "I'm sorry فجر"، اسے ارسل کے بس یہی الفاظ سمجھ آئے تھے۔ وہ ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ ہاں، یوں ہی احمد نے نینسی سے ہاتھ چھڑایا ہوگا، دل پر جیسے کسی نے برچھی پھیر دی۔ "ولیم، مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا، میں اس کے بنا مر جاؤں گی"۔ وہ وارد ہو گئی تھی، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ شاید یہی اس کی سزا تھی، شاید نینسی نے اس کے لیے یہی سزا منتخب کی تھی۔ وہ جب سکون میں ہوتا تب وہ اسے بے سکون کرنے آ جاتی تھی، اور کچھ سزائیں ہماری قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں اور وہ سزائیں بری یادیں ہوتی ہیں، آسیب زدہ یادیں جو ہمیں ہمیشہ ٹارچر کرتی ہیں۔ "ارسل، مجھے چھوڑ کر مت جائیں"۔ فجر اس کی آنکھوں کے سامنے ارسل کے پاؤں پکڑے تڑپ رہی تھی۔ "ولیم، پلیز ہیلپ می"۔ اس کے پیچھے کھڑی نینسی سسکنے لگی۔ اس سے لگا وہ آج پاگل ہو جائے گا یا پھر اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی۔ ارسل اپنا پاؤں چھڑا کر اسے جھٹکتا ہوا چلا گیا۔ ولیم کے جبڑے بھینچ گئے۔ کاش اسے اختیار ہوتا تو وہ سامنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سسکتی لڑکی کو ایک پل کے لیے گلے ضرور لگاتا، وہ اس کا درد چن لیتا، پر ہمیں کبھی کبھی اختیار نہیں ہوتے، ہمیں حق نہیں ہوتے، ہم بس تماش بین بن جایا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا۔ منظر دھندلا ہونے لگا، وہ اب مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور پھر وہ جنید کو وہیں چھوڑ کر اپنی چیزیں سمیٹتا باہر نکل گیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، دل لہو لہان تھا۔ آخر یہ مرد حضرات محبت کرتے ہی کیوں ہیں جب اپنے ماں باپ کو نہیں منا سکتے؟ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا۔ محبت قرض ہوتی ہے، منحوس ہوتی ہے، جس کو لگ جاتی ہے اسے کھا جاتی ہے۔ پاکستان اس کی توقع سے بڑھ کر ظالم ثابت ہوا۔ وہ سفر اپنی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کرتا تھا، پر اس سفر نے اس کے زخم ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ کبھی یہاں واپس نہیں آنے والا تھا، پر کبھی کبھی قسمت ہمارے لیے کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے اور ہم بس دیکھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس رات وہ سو نہیں پایا، ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ لڑکی بار بار یاد آتی رہی۔ یقیناً وہ بھی نہیں سوئی ہوگی، اس کی تکلیف نینسی کی تکلیف یاد کرواتی تھی۔ اگلی صبح اس نے فجر کو پھر سے دیکھا جب وہ آخری ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ آج رات اسے پاکستان سے چلے جانا تھا اور وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ اسے اپنے باپ کی طرح پاکستان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں لوگ ظالم تھے، حد درجہ ظالم، یہ معاف کرنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی ماں کو معافی نہیں ملی، نینسی کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو ٹھکرا دیا گیا۔ ظالموں کا ملک۔ اسے پاکستان کے متعلق بس یہی یاد رہنے والا تھا۔ وہ اس کی ساری خوبصورتی بھول گیا، جیسے ہمیں اچھی یادوں سے زیادہ بری یادیں ہنٹ کرتی ہیں۔ سفید رنگ پہنے بیوٹی اینڈ وائٹ بارش میں ہوش و حواس سے بیگانہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا، یوں لگا دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ ولیم جوزف نے وقت کو کبھی رکتے نہیں دیکھا تھا، پر اس پہر اس نے وقت کا سلو ہو جانا محسوس کیا۔
سب پس منظر چلا گیا۔ اس کا کیمرہ ایک انسانی وجود کو ریکارڈ کرتا رہا۔ اس نے آج سے پہلے بارش کو کبھی اتنا حسین اور شفاف محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ سب بدل کیوں رہا تھا؟ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، یا پھر جو پہلے سہ چکے ہوں وہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور وہ محسوس کر چکا تھا۔ بیوٹی انوائٹ خودکشی کرنے آئی تھی۔ آخر لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ چاہتا تھا وہ مر جائے۔ بھلا بزدلوں کا دنیا میں کیا کام؟ وہ اسے اپنے سامنے مرنے دینا چاہتا تھا، پر اگلے ہی پل اسے نینسی کی جھولتی لاش نظر آئی۔ ولیم ہیلپ ہر! وہ جانے کہاں سے وارد ہوئی۔ وہ اسے کسی اور کی ہیلپ کرنے کا کہہ رہی تھی، اور پھر جو ہاتھ مدد کے لیے نہ اٹھتے ہوں انہیں کاٹ دینا چاہیے۔ انہیں جسم سے جڑے رہنے کا کوئی حق نہیں، انہیں ہاتھ کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ یاد رکھنا کہ جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ متضاد کیفیات کا شکار ولیم جوزف نے فجر کو فٹ پاتھ سے نیچے اترتے دیکھا۔ وہ بت بنے کھڑا رہا۔ دائیں جانب سے آتی گاڑی اسے اڑا دیتی اگر وہ بر وقت اسے بڑھ کر نہ کھینچتا۔ غصہ آ رہا تھا بے پناہ۔ دل کر رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کو دو چار جوڑ دے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنا اتنا آسان ہے؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ پاگل لڑکی خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میری بلا سے اب 1000 بار مرے۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے تیز تیز چل رہا تھا۔ کیا تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ پر نینسی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اگر اس نے پھر سے خودکشی کی کوشش کی تو؟ وہ رک گیا، زب سے مٹھیاں بھینچی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس کے پاس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے موو آن کرنے کی تلقین کرنے لگا، یوں جیسے یہی اس کا کام ہو۔ وہی باتیں جو اکثر نینسی سے کہا کرتا تھا، پر نینسی کو کبھی سمجھ نہیں آئیں۔ انگلش آتی ہے نا تمہیں؟ اسے خاموش دیکھ کر احساس ہوا کہیں وہ فضول تو نہیں بولے جا رہا۔ انگلش آتی ہے مجھے، پر آپ کو گیان جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، وہ بزدل نہیں تھی۔ موت کو گلے لگانا ویسے بھی بزدلوں کا کام نہیں۔ ایسا یا تو خپتی کرتے ہیں یا پھر وہ بہادر لوگ جنہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ لڑکی اس لڑکی سے مختلف تھی جو کل ایک لڑکے کو پاؤں سے پکڑ کر روک لینا چاہتی تھی۔ پھر وہ ہوا جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بیوٹی انوائٹ اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ اگر ولیم کی ماں پاکستانی نہ ہوتی، اگر انہوں نے خودکشی نہ کی ہوتی، اگر اس کی زندگی میں نینسی نہ آئی ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتی، تو ولیم جوزف اس پر خوب کہے لگاتا۔ بلکہ وہ یہاں ہوتا ہی کیوں؟ شاید وہ شوبز پر راج کر رہا ہوتا، پر اب یہ سب ہو چکا تھا۔ وقت گزر چکا تھا اور ولیم کے پاس ٹائم مشین ہرگز نہیں تھی جس سے وہ سب ٹھیک کر لیتا۔ وہ فجر کو دیکھے گیا، وہ لڑکی جو بریتھ ٹیکنگ تھی اور جسے ٹھکرانے والا ولیم کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان لگ رہا تھا۔ وہ اسے انکار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ بدقسمتی ارسل کے بعد خود اٹھا لینا چاہتا تھا، پر اسے نینسی یاد آئی۔ وہ مدد کرتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر پایا تھا۔ تو کیا ایک اور نینسی دنیا کی بھیڑ چڑھ جائے گی؟ کیا پتہ بیوٹی انوائٹ کی زندگی میں بھی کوئی جیکب ہو جسے وہ ناپسند کرتی ہو؟ کیا پتہ اس کی زندگی بھی کسی مسٹر جوزف کے ہاتھ میں قید ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ذہن میں چلتی سوچیں مختلف ہو کر بھی ایک جیسی تھیں۔ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، مجھے اس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نینسی کی طرح مرتی ہے تو مرے، مجھے اپنے بدلے لینے ہیں۔ دماغ اب دل کو ڈپٹنے لگا۔ وہ خود کو وضاحتیں دینے لگا۔ وقت تیزی سے جوزف پیلس کی اور بھاگا، جہاں کے ایک بڑے سے مشینوں والے کمرے میں مسٹر جوزف اس کی گردن دبوچے کھڑے تھے۔ وہ کسی مسلمان سے شادی کا سوچتا بھی تو وہ اسے مار دیتے۔ پھر وقت تیزی سے پاکستان کی اور بھاگا، اورنگزیب مینشن کی جانب۔ سفید محل جیسے گھر کے بڑے سے ہال میں بوڑھا وجود اسے دھتکار رہا تھا۔ وہ تمہارا ملک تھا جہاں میری بیٹی نے ایک عیسائی سے شادی کر لی، تم یہاں کر کے دکھاؤ کسی مسلمان لڑکی سے شادی۔ دکھ، درد اور انا عود آئے۔ ہاں، اس کے اپنے مسائل تھے۔ وہ ڈیفالٹ پیس تھا۔ وہ کیسے اس موقع کو گنوا سکتا تھا؟ وہ کیسے اپنوں کی دی گئی تکلیف بھلا سکتا تھا؟ اس نے حامی بھر لی۔ کیا تھا اگر وہ بریتھ ٹیکنگ کے لیے ذرا سا مسلمان ہو جاتا؟ بس ایک ڈرامہ، ایک ناٹک، کسی کو کیا پتہ چلتا، اور دونوں کے کئی مسائل حل ہو جاتے۔ سرمئی شہر میں عنکبوت خاموشی سے عود آیا۔ سور پھونک دیا گیا اور اب وہ تیزی سے دلکش ریشمی جالا بن رہا تھا جس میں مکھی ہمیشہ پھنس کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت اس دلکش جالے کو دیکھ رہے تھے جو چمکتا ہوا اور حسین تھا۔ کبھی کبھی ہم نے جو نہیں سوچا تھا وہ ہو جاتا ہے۔ قدم اٹھانے والے ہم ہی ہوتے ہیں، پر ہم نہیں جانتے ہم ایسا قدم کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کے خلاف ہوتا ہے، پر ہم کر جاتے ہیں کیونکہ ہم عنکبوت کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ہم پھنس چکے ہوتے ہیں ان دیکھے جال میں، وقت کے چکر میں، تقدیر کے پارٹوں میں پیسنے کے لیے ہم خود کو پیش کر دیتے ہیں۔
آگے کی کہانی آپ سب جانتے ہیں، کیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فجر معراج کو قبول کیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ کورٹ میرج کے بعد کورٹ سے باہر نکلے تو برستی بارش میں اس نے فون نکال کر فجر کا مینی دیکھا۔ فجر نام اسے اچھا لگا تھا اور فجر معراج تو اس سے بھی زیادہ اچھا لگا۔ گو کہ اس کے لیے بولنا تھوڑا مشکل تھا، پر چل جاتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھے گیا، دل بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی کے 2 اہم عورتوں کو کھونے کے بعد بالآخر اس نے تیسری عورت کو بچا ہی لیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ فجر کا مینی اس کے فون کی اسکرین پر جگمگ کر رہا تھا اور اسکرین کی نیلی روشنی میں اس کی کتھئی آنکھوں میں بھی اتنی ہی چمک تھی۔ فجر، دا بگننگ، دا پریئر۔ اسے جو پسند آیا وہ دا بگننگ تھا۔ کاش اس پل وہ سمجھ جاتا کہ فجر واقعی اس کی ایک شروعات تھی، وہ سب بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ وہ فجر معراج جس کا مطلب بلندیوں کی شروعات تھا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ولیم جوزف کی زندگی کو پوری طرح پلٹ دینے والی تھی۔ وہ اپنے ساتھ قہر لانے والی تھی۔ نیل نے کہا تھا وہ لڑکی ولیم کی موت تھی، اب دیکھنا یہ تھا وہ زندگی کی شروعات لانے والی تھی یا موت کی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور فائنلی ولیم کا پاسٹ سارا کا سارا ہم جان چکے ہیں، اور فجر کا بھی ہمیں پتہ ہے وہ کیسے اس کی پرورش ہوئی ہے اور یہ سب، تو اب ان کا پریزنٹ آ گیا ہے نا۔ اور ہاں اوبویسلی ابھی تک ہمیں منار اور اس کی مدر کا کیا نام تھا؟ ہے کون تھی وہ؟ افق، ہاں افق اورنگزیب، اس کی کہانی نہیں پتہ ہے، اور ہمیں نینسی کی کہانی نہیں پتہ، اور ہمیں احمد کی کہانی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ باقی ان کی جو زندگی ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاکستان آتا ہے، اچھا یہ پھر اپنے نانا سے بھی بدلا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی لگا تھا کہ صرف اس بات پہ اتنا بڑا سٹیپ کوئی کیوں اٹھائے گا، تو یہ اس کو بھی جا کے اورنگزیب کو، احمد اورنگزیب کو بھی جا کے دکھائے گا، مے بی نکاح نامہ، تو ضد میں کرتا ہے۔ اور فجر اب موو آن کرتی جا رہی ہے، اور اس کی اپنی اماں کے ساتھ ایک سر جنگ چل رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور اب وہ بہت بڑی سٹار بنے گی، ہے نا۔ اچھا یہ بھی اور افق بھی اور نینسی بھی، یہ سارے کاسٹیوم ڈیزائنر ہوتی ہیں، ان کی زندگی بہت زیادہ میچنگ نہیں ہے نا اور اب آگے کیا ہوگا یہ تو ہمیں بھی پتہ کرنا ہے، کیونکہ جب پتہ چلے گا ان کو جوزف کو کہ بیٹے نے نکاح کر لیا ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ دھن تا نا 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 دینا دینا، دھن تا نا نا دینا دینا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔